الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ کوثر کی 2 نمبر آیت فصل لربک وانحر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور ترتیب بھی بتائی ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کا اہتمام کیجیے۔ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ قربانی کو بھی حکم خداوندی سمجھیے اور قربانی کو بھی نماز ہی کی طرح اہتمام سے ادا کیجیے۔ جیسے نماز کو حکم خداوندی سمجھ کر آدمی پورا کرتا ہے، ایسے ہی قربانی کو بھی حکم خداوندی سمجھے۔ جیسے نماز کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ایسے ہی قربانی کو بھی اللہ کے لیے کرنے کا اہتمام کرے۔ ایک ہے حکم قربانی اور ایک ہے فلسفہ قربانی۔ حکم قربانی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، ان میں ایک حکم من جملہ احکامات میں سے قربانی کا بھی ہے۔ بہت سارے احکامات دیے ہیں، ایک حکم قربانی کا بھی ہے۔ یہ تو حکم قربانی ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی تفصیل ہے، اس کا نصاب ہے، کس پر واجب ہے، کن قربانیوں کو قربان کرنا چاہیے، کن جانوروں کو کب اور کیسے اور کتنے حصوں کے ساتھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اس کے لیے بے شمار مسائل ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ سے پہلے اور عید تک یہ مسائل چلا کرتے ہیں۔ مختلف موقع پر مختلف مضمون ہوا کرتا ہے، تو مسائل انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ آج کا مضمون فلسفہ قربانی سے متعلق ہے۔ حکم قربانی جس کی تفصیل عرض کر دی گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، کس کو دیا ہے، کس حال میں دیا ہے، کون سا جانور ذبح کرنا ہے، کب ذبح کرنا ہے، اس کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں، اس کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، اسے کیسے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اس کی تفصیل کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، وقت پر وقت کے ساتھ ساتھ اور عید الاضحیٰ تک آتے رہیں گے۔ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی کا حکم ہے۔ جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی کرے گا۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی کا حکم ہے، لیکن ہر وقت قربان ہونے کا حکم ہے۔ جانور کی قربانی کرنی ہے سال میں ایک مرتبہ، اور ہر وقت مسلمان نے قربانی دینی ہے، ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر روز، ہر عمل میں، ہر کردار پر، ہر کسی کے ساتھ، رشتہ داروں میں وہاں بھی قربانی دینی، عزیز اقربا میں وہاں بھی قربانی دینی ہے، دوست احباب میں وہاں بھی قربانی دینی ہے، نمازیوں کے درمیان وہاں بھی قربانی دینی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ وہاں بھی قربانی دینی ہے۔ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، وہاں بھی قربانی دینی ہے۔ تو قربانی 12 مہینے مشق کروائی گئی، پھر اس کے بعد کا اب کر کے دکھاؤ قربانی۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی ہونے کی وجہ سے اور مالی عمل ہونے کی وجہ سے اور زیادہ اس میں ریاکاری کا بھی عنصر اور ایلیمنٹ رہتا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر قربانی اپنا پورا وزن اور رنگ نہیں رکھ پاتی۔ مالی قربانی ہے، جانی قربانی تو خاموشی سے آدمی نے وضو کیا، نماز پڑھی، وضو کیا نہیں کیا، روزہ رکھا، روزہ ہو گیا، وضو کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی، ادا ہو گئی۔ لیکن مالی قربانی جہاں جہاں بھی ہے وہاں آدمی زیادہ محتاط رہے تو عمل پورا ہوتا ہے، ورنہ ریاکاری کا عنصر موجود رہتا ہے۔ اور جانور
یہ تو اجتماعی قربانی ہے، اجتماعی عمل ہے، پھر پیسوں کا عمل ہے، پھر ریاکاری کا عنصر رہتا ہے، تقابل کا عنصر رہتا ہے، کیا لے کر آئے، کتنے کا لے کر آئے، ہم لے کر آئے، اتنے کا لے کر آئے، صبح شام کے مسائل ہیں، کہیں باہر نہیں، ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، دونوں میں مقابلہ، ایک ہی گھر میں دو بہنیں رہتی ہیں، دونوں میں مقابلہ، دو بھتیجے رہتے ہیں، دونوں میں مقابلہ، ایک ایسا مقابلہ ہے، ٹھنڈی اور سرد جنگ ہے کہ غیر محسوس انداز میں آدمی تقابل کی طرف آتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ہم فار ایگزامپل آپ سے عرض کرتے ہیں، اگر کبھی جانور بہت کمزور اور سستا آ گیا، یا کمزور آنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تو کیا خیال ہے پھر آدمی رسی پکڑ کر باہر لے کر جاتا ہے؟ تو بھائی جب اللہ کے لیے تو لے جائے بیمار جانوروں کو باہر، کمزور جانور کو بھی باہر لے کے جائے بچوں کے ساتھ، آؤ بھائی سارے خاندان کو جمع کرے کہ بھائی یہ ہڈیوں والا جانور لوگوں کو دکھا کر آئے، کیونکہ تقابل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حکم خداوندی ہے، پھر بھی حکم خداوندی ہونے کے باوجود بھی عنصر کیوں رہتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ پوچھیں گے کیا کہوں گا؟ جب اللہ کا حکم ہے، کیا کبھی آدمی کو خوف آتا ہے؟ کوئی آدمی لیٹ کے نماز، کیا لوگ کیا کہیں گے، مذاق بنا دیں گے؟ ارے بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں لوگوں کے مذاق بنانے کا کیا تعلق ہے؟ کہا جی آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے کھڑے نماز پڑھتا ہے، کہا جی پڑھ لے۔ کہا جی یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھے پڑھتا ہے، بیٹھے پڑھ لے بھائی۔ کہا یہ لیٹے پڑھ سکتا ہے، کہا لیٹے پڑھ لے بھائی۔ کہا وضو بھی نہیں کر سکتا، کہا تیمم سے کر لے بھائی۔ تو کبھی آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی مذاق کرے گا، میں تیمم کر رہا ہوں، وضو کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ کہا جی اللہ نے تو حکم دیا۔ تو بھائی جب یہ اللہ کا حکم ہے اور آدمی پریشان اور شرمندہ نہیں ہوتا، تو کمزور جانور میں کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ہماری ایکسرسائز نہیں ہے اور وہاں تقابل موجود ہے، مالی ایلیمنٹ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو جب 12 مہینے ایکسرسائز کریں گے تو پھر حکم سمجھ کے کریں گے، پھر چھوٹا بڑا جانور، کمزور موٹا جانور کا ایشو نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہے بھائی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، نہیں ہوگی تو معلوم ہو جائے گی ابھی۔ شہر کراچی میں لاکھوں جانور، کتنے لاکھوں جانور ایسے خریدے جاتے ہیں جن پر قربانی واجب، لاکھوں جانور کروڑوں روپے کے ایسے خریدے جاتے ہیں جن پر قربانی واجب۔ کیوں خریدنے؟ کہا بچہ تنگ کر رہا تھا ورنہ میں تو مقروض ہوں۔ کہا اس لیے بکرا خریدا ہے کہ پوری بلڈنگ میں بکرے آ گئے تھے؟ کہا آپ نے کیوں لیا؟ کہا ویسے مجھ کو قربانی واجب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم سمجھے گا، حکم سمجھے گا تو آدمی، کبھی آپ نے دیکھا کہ بھئی میں نے تو نماز کی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو نماز کی نیت نہیں کی تھی، بچہ کہہ رہا تھا نماز پڑھو اس لیے میں نے بغیر وضو پڑھ لی۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کوئی بچے کے لیے نماز تھوڑی پڑھتا ہے۔ کہا بچے کی اماں بہت تنگ کر رہی تھی، کھانا نہیں دوں گی جب تک نماز نہیں پڑھو گے، اس لیے میں نے بھی 4 کی جگہ 3 اور وضو کے بجائے بغیر وضو پڑھ لی، کبھی کھانا دے دو۔ تو بھائی حکم تو حکم ہوا کرتا ہے، اس میں لوگوں کا تاثر نہیں ہوتا۔ تو قربانی بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں لوگوں کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ مقروض کا کیا کام ہے قربانی لینے کا؟ مقروض کا کیا کام ہے؟ قربانی واجب نہیں ہے تو کیا کام ہے؟ ہمارا مضمون نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ کہا جی بس آپ کی مہربانی ہے، کچھ انتظام کریں۔ کہا اچھا کتنے پیسے چاہیے؟ کہا تقریباً 70-80 ہزار روپے چاہیے، مجھے بہت شوق ہے، بہت میرا جی چاہتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا مبہم سے سوالات ہیں؟ 70,000 روپے چاہیے اور مجھے بڑا شوق ہے، میرا بہت جی چاہتا ہے، آپ کی مہربانی ہے، کام بتاؤ۔ کہ نہیں آپ پہلے انتظام کریں، بتائیں دیں گے نہیں دیں گے، انتظام کریں گے نہیں کریں گے۔ بھائی اگر واقعتاً ایسا مسئلہ ہوا کہ ہمیں شریعت بھی پابند کرے گی کہ اللہ نہ کرے آپ کسی تکلیف میں، تو دعا کریں گے آپ کے لیے، لیکن اگر بتاؤ تو صحیح، کام کرنے جیسا ہے نہیں، کام میرا عمرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے،
عمرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے. کہا آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں؟ کہا نہیں. کہا مانگ تانگ کے عمرہ کرنے جاؤں گا. کہ بھئی جس اللہ نے اپنے نبی کے قریب آنے کا حکم دیا ہے، آؤ درود و سلام صلاۃ و سلام پڑھو، حاضری دو، اپنے نبی کی زیارت کرو، ہمارے حرم میں آؤ، ہمارے مطاف میں آؤ اور مقدس مقامات کی زیارت کرو. وہ اللہ کہتا ہے پیسے ہوں تو آؤ، ورنہ دوسروں کے پیسوں سے نہیں آؤ. اور بھئی یہ کیسا حکم ہے؟ یہ کیسا حکم ہے کہ اللہ تو منع کر رہا ہے اور آدمی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو رہا ہے. میرا بہت جی چاہتا ہے. تو وہ کبھی جی چاہنے پہ آدمی نے نماز پڑھی ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑھی. کبھی جی چاہنے پہ روزہ رکھا ہے؟ جی چاہنے پہ روزہ ہو تو سخت گرمی میں جون جولائی میں آدمی روزہ رکھے گا جی چاہ رہا تھا. کبھی بھی نہیں جی چاہنے پہ کرتا. کہ جی تہجد پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے تو کہا بھائی نفل ہے بھائی، کوئی فرض واجب تھوڑا. تو مفتی صاحب خود ہی اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے. ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے. کہا جی نفل ہے. تو بھائی اس حکم میں اتنے خطرات کیوں ہیں؟ اس حکم میں اتنے خطرات، قربانی میں خطرات کیوں ہیں؟ مالی حکم ہے بھائی، تقابل کا حکم ہے بھائی، ریاکاری کا خطرہ ہے بھائی. اس لیے کہا 11 مہینے ایکسرسائز کرو، پھر جب قربانی کرو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک بات ضمناً بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. جس معاشرے کے ہم افراد ہیں اس معاشرے میں بہت لمبی چوڑی بحثیں چلتی ہیں، بہت لمبی چوڑی. ابھی وقت نہیں آیا اس مضمون کا، وہ مضمون کا وقت آئے گا تو تفصیل سے عرض کریں. ابھی تو خالی ضمناً ایک ہیڈ بتا کر آگے چل رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی 2 کروڑ روپے کی قربانی کر رہا ہے. یہ کہاں سے کرتا ہے؟ یہ ایشو سوال یہ، ہم بحث نہیں کر رہے، ہم یہ بتا رہے یہ ایشو کیوں آتا ہے. اس نے 50 لاکھ کا جانور خریدا ہے. اسے ہلکا جانور لے لیتا قربانی تو ہو جاتی. اس نے 18-20 لاکھ کا شیر جیسا بکرا خریدا ہے اور نسلی بکرا خریدا ہے اور فلاں نسل کا خریدا ہے، فلاں جگہ سے خریدا ہے. چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اسے اٹھا کے لے کر آئے، گاڑی میں ڈال کے لے کر آئے. اتنا بھاری بھرگم ہے. یہ ایشو کیوں آتا ہے؟ یہ ایشو اس لیے آتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے تو قربانی سیکھی نہیں ہے. جب بھاری بھرگم جانور آتے ہیں تو فوراً زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ اعتراض کرنے والا لاتا ہے. لاتا کون ہے؟ وہ لاتا کون ہے؟ جو اعتراض کرتا ہے وہ لاتا نہیں ہے، جو لاتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا. اعتراض کرنے والے نے دین سیکھا نہیں. ایک آدمی بہت بھاری بھرگم جانور لے آیا، حکم ہے نا، اس کی مرضی. کبھی ہم نے کہا کسی آدمی کو ہم نے رمضان المبارک میں دیکھا ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کے لیے بیٹھا اور بھئی صبح تہجد تک تلاوت ہی کرتا رہا. کبھی ہم نے دیکھا اسے؟ یہ کہا ہم نے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنا بھاری بھرگم عمل، پوری رات تلاوت. کہا اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ قربانی بھی تو اس کا اپنا مسئلہ ہے. قربانی ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ دین میں فرق کیوں کر دیا ہم نے؟ حج ہمارے ہاں اب تو 2 سال سے نہیں ہو رہا، جب ہو رہا تھا تو جب کم سے کم سرکاری 3 لاکھ روپے کا، 3-3.5 لاکھ روپے کا، اور بڑے سے بڑا حج ہمارے ہاں 17-18 لاکھ روپے کا ہو رہا تھا. مہنگے سے مہنگا حج، VIP حج 18 لاکھ. تو بھائی آدمی کہتا ہے اللہ نے اس کو دیا 18 لاکھ کا حج کر رہا ہے، کرنے دو بھائی. کیوں؟ کہا جی اس کا مسئلہ ہے. تو بھائی قربانی کس کا مسئلہ ہے؟ قربانی بھی اس کا مسئلہ ہے. جو آدمی 18 لاکھ کا حج کرتا ہے، جو 2 کروڑ کی گاڑی چلاتا ہے، جو ہر مہینے موبائل بدلتا ہے، اس پر تو ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. قربانی بھی پتہ نہیں کیوں اعتراض. بھائی قربانی بھی تو اسی اسٹیٹس کی ہے جو آدمی. اچھا پھر شریعت نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر ایک آدمی غریب مرتا ہے تو اسے سادے لٹھے میں کفن دے دو. ایک آدمی مالدار مرتا ہے جس نے اچھے سے اچھا پہنا ہو، کہا اسے اچھے سے اچھے سفید کپڑوں میں کفن دو. یہ حکم خداوندی ہے. یہ حکم خداوندی ہے بھائی. امیر آدمی کو اچھے کپڑے میں، اس لیے کہ اس نے زندگی میں اچھا پہنا ہے، اب مرنے کے وقت بھی اچھا پہنا کے رخصت کرو. سفید پہناؤ.
تو بھائی دین سمجھنے کے لیے ہے. ہم اور آپ سمجھیں گے تو آ جائے گا. ہم سب اپنے بڑوں سے دین سمجھیں گے تو آئے گا. ہم نے دین سمجھا نہیں ہے. گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ گڑبڑ یہاں سے ہوئی ہے کہ دنیا بغیر سمجھے بولتے نہیں ہے، سمجھ کے بھی نہیں بولتے. کبھی لوگ مذاق اڑائیں گے. کمپیئر کیجئے، دنیا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی بتانے میں کیا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آدمی ہوشیار، سمجھدار، ایجوکیٹڈ ہو، زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی ہو، تو اس لیے خیال کرتے ہیں بھائی پتہ نہیں کوئی توپ چیز ہو، میں کچھ بولوں پتہ چلے سبکی ہو جائے. تو دنیا سیکھتے ہیں پھر بھی ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مشکل میں آ جائے، کوئی ایسا سوال کر بیٹھے. اور دین نہیں سیکھتے اور سمجھاتے ہیں. دین نہیں سیکھتے اور سمجھاتے ہیں. کہا مجھے معلوم ہے. کہا آپ نے کس سے پوچھا؟ کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. کہا کس سے پوچھا؟ ارے بھائی مجھے معلوم ہے. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے کہاں سے سنا؟ قربان جائیے جی باغ ہو جاتا ہے. کہا نیٹ پہ آیا نا. جو دین نیٹ کے تابع ہو گیا ہے، تو اس لیے پہلے دن سے نام رکھنے والوں نے اسے نیٹ نام رکھا ہے کہ تم خواہشات کے جال میں پھنس گئے، تو تم جال میں پھنس گئے. اب اس جال میں سے دین بھی نہیں نکلتا، کچھ نہیں نکلتا. خیر بھائی کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ کوئی دین کی بات ہو رہی تھی میرا خیال ہے نا؟ کوئی دین کی بات ہو رہی تھی. وہ دین کی کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ وہ کوئی درس سے متعلق بات، درس قرآن سے متعلق کوئی بات ہو رہی تھی بھائی. کیا ہو رہی تھی بھائی؟ وہ قربانی کا کوئی مضمون چل رہا تھا. وہ کیا تھا؟ 12 مہینے قربانی. 12 مہینے قربانی. اور کوئی بات بھائی؟ کہیں قریب پہنچ جائیں ورنہ اور دور سے آنا پڑے گا. ہاں قربانی میں خطرات زیادہ ہیں. یہاں سے برانچ لائن چلی تھی. عبادات کے مقابلے میں قربانی میں خطرات اور شبہات اور ریاکاری کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. جب 12 مہینے قربانی دینا سیکھیں گے تو پھر جب کرنے بیٹھیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم 11 مہینے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں. جب قربانی ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مسائل آ جاتے ہیں، اس لیے کہ بغیر سیکھے کر رہے ہوتے ہیں. تو 11 مہینے قربانی دینا سیکھنا ہے. 11 مہینے قربانی دینا سیکھنا ہے. جو احکامات اللہ نے سال میں ایک مرتبہ دیے ہیں ایسے بھی احکامات ہیں، ساری زندگی میں ایک مرتبہ ایسے بھی احکامات ہیں، روزانہ احکامات ہیں، ہر وقت احکامات ہیں. یہ احکامات کی ڈسٹریبیوشن ہے، تقسیم ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہر موڑ پر، ہر وقت سوتے جاگتے، خریدتے، شادی بیاہ، ہر موقع پہ لا الہ الا اللہ یہ حکم ہے. دن میں 5 مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دن میں 5، بس اس سے زیادہ نہیں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ، حج ساری زندگی میں 1 مرتبہ. تو یہ احکامات کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ کوئی حکم اللہ نے کہا بھائی پتہ نہیں کب دینا ہے بھائی، کہا چلو سال میں 1 دفعہ کر لینا، کہا کب، کہا ساری زندگی میں 1 دن. نہ یہ تو رب ہے، رب کے احکامات ہیں. ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، 5 مرتبہ نماز، سال میں 1 مرتبہ، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، ساری زندگی میں 1 مرتبہ، حج. تو جو حکم اللہ نے سال میں 1 مرتبہ دیا ہے اس کی ایکسرسائز کے لیے 11 مہینے دیے ہیں. روزے کی ایکسرسائز کروائی ہے کہ بھئی نفلی روزہ رکھو، پیر جمعرات کا رکھو، ایام البیض کا رکھو، 13، 14، 15، 15، 16، 17 کا رکھو. جو ایام البیض ہے چاند کے 13، 14، 15 کے ایام، چاند کے ایام 3 دن اس میں ایکسرسائز کروائی، پیر جمعرات کی ایکسرسائز کروائی. پھر جب شعبان آ گیا کہا پورے شعبان کا اہتمام کر سکتے ہو. تو سال میں 1 مرتبہ روزہ، ایکسرسائز 11 مہینے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، اور 11 مہینے کا اینالائز کرو، غور کرو، دیکھو کس کو دینی ہے کہ زکوٰۃ موقع پہ غلط نہ ہو جائے. اس غریب کی چھان پھٹک کرو، دیکھو واقعی غریب ہے بھی یا نہیں، 11 مہینے کیسے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اطمینان ہو جائے پھر زکوٰۃ کا موقع دے دو. اسی طرح قربانی سال میں 1 مرتبہ، کہا 11 مہینے قربانی دو، پھر سال میں 1 دفعہ کر دو. تو بھائی آئیے یہ تو تھا فلسفہ قربانی سے متعلق تھوڑی سی تفصیل، بس تھوڑی سی تفصیل اور پھر بات ختم کرتے. اب آئیے مضمون کی طرف. قربانی کیوں نہیں دی جا رہی؟
اجتماعی معاشرہ کیوں قربانی سے خالی ہو گیا؟ دو باتیں، مفادات غالب ہیں، خیر خواہی مغلوب ہے. یہ ہے ہمارا آپ کا وہ مسئلہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں. مفادات غالب ہیں، ہر آدمی پر اپنے مفادات غالب ہیں. جب اپنے مفادات غالب ہو جاتے ہیں پھر دوسرے کے مفادات مغلوب ہو جاتے ہیں. جب دوسرے کی خیرخواہی مغلوب ہو جاتی ہے تو اپنی خیرخواہی غالب آ جاتی ہے. تو اپنی خیرخواہی غالب اور اپنے مفادات غالب، دوسرے کے مفادات مغلوب، دوسرے کی خیرخواہی مغلوب. بس یہ ہے ہماری بیماری. اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دی نہیں جا رہی. جمعے میں ہم نے ایک اصول بتایا تھا کہ بھئی 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک آدمی وہ جو ایثار کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، اپنا لقمہ بھی دے دیتا ہے، اسے ایثار کرنا ہے. جو اپنا لقمہ دوسرے کے لقمہ دونوں کا خیال کرتا ہے اسے احسان کہتے ہیں. جو دوسرے کا لقمہ بھی نکال کے اپنے منہ میں ڈالے اسے ظالم کہتے ہیں. تو ایثار والا قصہ تو ختم ہو گیا کہ آپ بھی اپنا لقمہ نکال کے دے. اگر آج کوئی بہت بڑا کوئی بھلا آدمی ہے اور اس کے لوگ گن گاتے ہوں تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھائی تم بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھانے دو، ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ. اور یا پھر تیسری بات کہ آدمی دوسروں کے لقمے کھینچ رہا ہو. تو جب آدمی اپنا لقمہ دینے کے قابل ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس وقت معاشرے کے اندر قربانی دینے کا جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی کے اندر لقمہ لینے کا جذبہ ہے. یہ کیوں کھا رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے، یہ کیوں رہ رہا ہے، یہ کیوں سو رہا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، یہ کیوں پہن رہا ہے، یہ کیوں سوالیہ نشان نے ہم سب کو بد اخلاق بنا دیا. ہم سب کو بد اخلاق بنا دیا. ہم سب کو بد اخلاق بنا دیا. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی مہربانی. میں لاؤڈ اسپیکر تھوڑا سا سائڈ اس لیے کہ مضمون ایسا ہے، صرف ایک واقعہ، 2-3 چیزوں میں سے ایک مضمون ایسا ہے کہ جو اسپیکر پہ نہیں بتاؤں گا. جو قریب ہوں گے تو ان کو آواز آ جائے گی، جو دور ہوں گے وہ بعد میں پوچھ لیں. کسی واقعہ یہ ہے، جب پرٹیکولر مضمون بات آئے گی پھر ہٹا لوں گا اسے، اس سے پہلے تک بات سن لیں. واقعہ ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا اصغر صاحب ہندوستان میں بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں. بات ہے مفتی شفیع صاحب ہیں، مفتی تقی صاحب، رفیع صاحب، ان حضرات کے والد محترم. مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے استاد تھے مولانا اصغر صاحب. مولانا اصغر صاحب ہندوستان میں جس محلے میں رہتے تھے تو عصر اور مغرب کی نماز کے لیے، باقی نمازوں میں نہیں، عصر اور مغرب میں جب جایا کرتے تو اپنے گھر سے نکلتے، چند گھر آگے جاتے اور چند گھر آگے جانے کے بعد پھر اپنی جوتی اتار لیتے. اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور کچھ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر جوتی پہنتے، پھر مسجد چلے جاتے. ان کی بزرگی اور ان کی جلال ایسا تھا کہ لوگوں کی ہمت نہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ حضرت کا معمول فجر میں نہیں کرتے ایسے، ظہر میں ایسے نہیں کرتے، عشاء میں نہیں کرتے، عصر اور مغرب میں کرتے ہیں، 2 نمازوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. بس یہ خاص گھر ہے، اس گھر کے آگے سے گزرتے ہیں، اس گھر کے آگے سے گزرتے ہیں تو جوتی اتار لیتے ہیں، اپنی جوتی سنبھالی، جب اس گھر کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو پھر جوتی پہن لیتے، پھر چلے جاتے ہیں. تو لوگوں نے بہت دن محسوس کیا کہ اتنے بڑے بزرگ آدمی ہیں لیکن عمل ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے. پوچھتے کسی بھی بڑے آدمی سے کوئی ایسا معمول سے ہٹ کر آؤٹ آف روٹ کوئی بات ہو تو آدمی کو عجیب سی لگتی ہے، کیا بات ہے. تو کچھ دن کے بعد لوگوں سے برداشت ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد کہ حضرت یہ وجہ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا بھائی پوچھ کے کیا کرو گے. حضرت نے فرمایا بھائی پوچھ کے کیا کرو گے. کہا بھائی بات ایسی ہے کہ پوچھے بغیر رہا نہیں جا رہا. تو حضرت نے فرمایا ہم جوتی اس لیے اتار دیتے ہیں، یہاں پر ہم اس لیے جوتی اتار دیتے ہیں، ہمارے محلے میں یہ بیچاری ایک طوائفہ ہے، یہ طوائفہ ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ اس کے گاہکوں کا ٹائم ہے.
اگر ہم بھی جوتی پہن کے گزریں تو یہ خیال کرتی ہے کوئی گاہک ہے اور پھر ہم سیدھے گزر جائیں تو اس کی امید ختم ہو جاتی ہے. تو ہم ایک مسلمان طوائفہ ہونے کے باوجود اس کو نہ امید دلانا چاہتے ہیں نہ اس کی امید ختم کرنا چاہتے ہیں. کہ ہم اگر اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے تو ساری زندگی کبھی بھی توبہ پہ نہیں آئے گی. ساری زندگی کبھی بھی توبہ کہ ہماری پیروں کی آہٹ سے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اس کے گاہک آتے ہیں تو پھر یہ کھڑکی سے سر نکال کے دیکھتی ہے، تو ہماری پیر کی آہٹ بھی اسے امید نہ دلائیں، اور جب ہم آگے نکل جائیں تو اس کی امید قطع نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم ایسے میں گزرتے ہیں، اس حال میں گزرتے ہیں کہ ہم اس کی امید بننے اور ٹوٹنے کا سبب نہیں بننا چاہتے. جب انسان انسانیت کا احساس کرتا ہے پھر اس حد تک سوچتا ہے، اور جب انسان انسانیت سے بہت نیچے آ جاتا ہے، بہت نیچے آ جاتا ہے، تو پھر اپنا بچا ہوا کھانا بھی کسی کے پیٹ میں ڈالنے کے بجائے کہ اسے ضائع کر دو. ارے بھائی آپ نے تو کھا لیا نا، آپ تو کھا چکے نا، آپ فارغ ہو گئے نا، آپ کا بچا کچا کوئی کھا لے گا. آپ بچے کچے کو تو الاؤ کر دو، کہ بچا کچا بھی نہیں، کہ ضائع کر دو اسے. تو انسانیت کے درجات ہیں. آج کے موضوع سے متعلق آخری بات، قربانی سے متعلق انشاءاللہ الرحمن وقت کے ساتھ ساتھ مسائل اور قربانی کس پر واجب ہے، کن کن چیزوں کا خیال اور اہتمام رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے جدید مسائل آ رہے ہیں ویسے ویسے مسائل اور الجھتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں اللہ نے چاہا تو آئندہ مضمون میں آ جائیں گی، آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، سلیمان بن عبد الملک ابو حازم ایک بزرگ گزرے. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے ابو حازم سے، بہت سارے سوالات کیے. ایک سوال انہوں نے ابو حازم نے جواب دیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو. سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لوگوں کو مرنے سے خوف کیوں ہے؟ لوگوں کو مرنے سے خوف کیوں ہے؟ تو انہیں برجستہ جواب دیا، ویرانے سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے. تو کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. تو کہا بھائی ہم نے آباد اپنی دنیا کو کیا، یہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. ہماری قبریں ویران ہیں، اس میں کوئی چیز کام کی نہیں ہے. ہماری قبر میں ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں ہماری خواہشات کی ساری چیزیں موجود ہیں. ہماری چار دیواری میں ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ورنہ ہر فقیر بھی اپنے گھر کو اپنی جنت بنانے کے خواب صبح شام دیکھ رہا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے ایک کمرے کو، کچے کمرے کو بھی جنت بنانے کی فکر میں، ورنہ اسے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اگر وہ ایک کمرہ ہے تو، دو کمرے تو، 120 گز تو، 600 گز تو، 1000 گز تو، کہ یہ کسی نے جنت بن جائے. کہ ہم نے آباد تو دنیا کو کیا ہے، تو بھئی آبادی سے نکلنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ ویرانے میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ کہا بھئی بات تو ٹھیک کرتے ہو. تو کہا آخرت قبر ویران ہے اس لیے خوف ہے، اور جس دن قبر بن جائے گی اور گھر ویران ہو جائیں گے پھر آدمی نکلنے کی فکر کرے گا، پھر آدمی کو نکلنے کی فکر ہوتی ہے. اگلی بات اس نے کی، اچھا ایک بات اور بتاؤ، میرے بارے میں کیا رائے تمہاری؟ خلیفہ سلیمان بن ملک کہتا ہے یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، سمجھدار کے لیے بہت کافی تھا مجھ سے نہ پوچھیں. اگر اچھی بات ہوتی تو ابو حازم بتا دیتے، کہا مجھ سے نہ پوچھیں. کہا نہیں پھر بتاؤ، اور بھی سوالات تم جواب دے رہے ہو اور بھی دو گے، بتاؤ. کہا آپ کے بڑوں نے ظلم کر کے لوگوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنایا، آج وہ کس حال میں ہوں گے، کل کو آپ کو بھی یہی حال پیش آنے والا ہے. اچھا تم ایسا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. تو ابو حازم نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ تیرا پسندیدہ ہے تو اسے لگا دے دین کے کام میں، اگر یہ تیرا پسندیدہ ہے تو اس کو لگا دے دین کے کام میں،
اور اگر تیرا ناپسندیدہ ہے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پھر بھی دین میں لگا دے. اگر یہ ناپسندیدہ ہے تو لگا اس کو دین میں، تیرے پسندیدہ عمل میں لگے. اور اگر یہ تیرا پسندیدہ نہیں ہے تو پکڑ اس کو پیشانی کے بالوں سے اور لگا دے پھر اسے دین میں. تو اسے تسلی ہوئی کہ پیشانی کے بالوں کو سن کر جیسے آپ پریشان ہو گئے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا جواب آئے گا، ایسے ہی کہا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پھر کہا لگا دے اسے دین. جب یہ دعا سنی تو سلیمان بن عبد الملک کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، تو کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا دے دیں گے. کہا ہاں. کہا جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے. کہا بس یہی چاہیے اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ کر سکتے ہیں. کہا نہیں یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. کہا جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ مجھے چاہیے، جو بس میں ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. جو آپ کے بس میں ہے وہ میری ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں اور کچھ مانگو. کہا تمہارے پاس کتنا ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوں. کہا لوگوں کا یا کائنات کا؟ کہا نہیں لوگوں کا بھائی، کائنات کا. کہا جو کائنات کا بادشاہ ہے نا اللہ، میں اس سے بھی نہیں مانگتا دنیا، اس سے بھی خالی دین مانگتا ہوں. کہا جو کل کائنات کا مالک ہے میں تو دنیا اس سے نہیں مانگتا، اس سے بھی آخرت مانگتا ہوں، جنت مانگتا ہوں. تو نے کہا تو اس لیے تجھ سے بھی کہہ دیا میں اپنے اللہ سے بھی جنت مانگتا ہوں، جہنم سے. آخری سوال اور آخری جواب سلیمان بن عبد الملک کا. تو حضرت رخصت ہو گئے ابو حازم. تو 100 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 100 دینار، 100 دینار، 100 دینار ان کی حضرت کے پاس بھیج دیا ابو حازم کے. تو ابو حازم نے بادشاہ کو واپس لوٹایا اور کہا کہ اگر یہ میری دینی باتوں کا معاوضہ ہے، اگر یہ میری دینی باتوں کا معاوضہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا. انبیاء علیہ السلام کہا کرتے تھے میں اپنا اجر صرف اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ یہ تھا، میں اپنا اجر، مجھے چاہیے اجر، کیوں نہیں چاہیے، میں اجر کا مستحق ہوں، اجر کا طالب ہوں، چاہیے. کہا کس سے؟ کہ اللہ سے چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اللہ سے صرف اجر مانگتا ہوں. انبیاء علیہ السلام بھی مانگتے تھے، کہا اللہ سے چاہیے. تو کہا کہ اگر یہ میری دینی باتوں کا معاوضہ ہے تو ان 100 دیناروں سے خنزیر اچھا ہے. یہ کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے بھائی. کہا ان 100 دینار سے خنزیر اچھا ہے. اس بات پر سلیمان بن عبد الملک رک گیا. سونے کے دینار تھے. ضمناً ایک بات ابھی یاد آ گئی، ضمناً ایک بات، ہم سب، یہ تو ہماری مولویوں والی بات ہے، پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو، آپ ماشاءاللہ سنجیدہ سمجھدار معاشرے کے لوگ ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، تو ہماری کچی سوچ ہے، اس لیے آپ سے ایک بات شیئر کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اس کی بھاگ دوڑ ہے. 100 دینار پہ یہ بات آئی، ابھی یاد آئی. ساری دنیا کے اندر بھاگ دوڑ ہے کہ یہ سونے چاندی کو رکھو بیت المال میں، خزانوں میں، دفینوں میں، اور اس کے اگینسٹ کارڈ سسٹم، اس کے اگینسٹ چیک سسٹم، اس کے اگینسٹ کاغذ سسٹم کو بلڈ کرو، ڈیولپ کرو. اور اللہ کی شان ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. کیش کو چلاؤ، نوٹوں کو چلاؤ، اور سونے چاندی کو ختم کرو. شریعت نے اگر 14 کروڑ سال کے بعد قیامت آئے گی نا، تب بھی اللہ کا فارمولہ ایسا ہے کہ وہ کسی زمانے میں ہلے گا نہیں. اللہ کا دی ہوا فارمولہ، اسٹیٹس ایسا ہے کہ وہ کسی زمانے میں اس پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. او ہو یہ تو آج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ تھا، اس زمانے میں. اللہ نے سارے زمانوں کو، ہم اور آپ نہیں ہوں گے لیکن سارے زمانے اللہ کو معلوم ہے. ہمارے بعد کتنے اور کیسے کیسے زمانے اور لوگ آنے والے ہیں اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو مر کھپ جائیں گے. لیکن اللہ نے سارے زمانوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا. آج لوگ، اس زمانے میں لوگ قرض لیتے نہیں تھے، یہ وہ بات ہے جو ابھی یاد آ گئی.
اس زمانے میں لوگ قرض لیتے نہیں تھے، لیکن کوئی مانگتا تو دیتے ضرور تھے، لینے والے نہیں تھے۔ پوری دنیا اسے قبول کرتی ہے۔ اگر وہ فارمولہ واپس آ جائے تو آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں کہ لینے والا کوئی نہ ہو، کوئی مانگ لے تو آدمی ارے بھائی مجھ سے لے لینا یار۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے ہم کہیں دور نہیں جاتے، آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، کہیں دور نہ جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لینے والا، قرض لینے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی مانگ لے تو آدمی کہے مجھ سے لے لو بھائی، نہ بھائی چھوڑو انہیں، چھوڑو مجھ سے لو بھائی۔ ارے بھائی آپ کو عجیب آدمی ہے، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے محلے دار ہیں اور میرے پڑوسی، آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے تو کہتے ایک دفعہ۔ یعنی دینے والوں کی لائن ہوگی، لینے والے کی لائن نہیں ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطہرہ نے سارے زمانوں کو سامنے رکھ کر یہ اصول دیا کہ ہر زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے شریعت کو چھوڑا، دین تو گیا سو گیا، دنیا بھی گئی۔ دین تو گیا سو گیا، دنیا بھی گئی۔ آج لوگوں کے پاس، حکومتوں کو چھوڑ دیں، حکومتوں کے لیے بات ہی نہیں کر رہے، لوگوں کے پاس غیر حکومت ہی لوگوں کے پاس، حکومت اور حکومت کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارا مضمون نہیں ہے۔ حکومت کے علاوہ دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس من و سونا موجود ہے، جن کے پاس من و سونا موجود ہے۔ شریعت نے پہلے دن کہا کہ ٹرانزیکشن سونے کی ہونی چاہیے۔ آج اگر ایک آدمی آپ کو 10 لاکھ روپے لے لے اور وہ دے 5 سال کے بعد، تو وہ آپ محسوس کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، میں تو خیر ملا آدمی ہوں، وہ 5 سال کے بعد اس کی ویلیو 15 لاکھ روپے کی ہوگی۔ کتنے کی ہوگی؟ آگے 15 لاکھ روپے۔ دیکھیں کتنی جلدی جواب آ گیا الحمدللہ، پیسوں کا جواب فوراً آتا ہے۔ اگر آج ایک آدمی 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دے اور 5 سال بعد اس کا ریٹرن آئے تو اس کی ویلیو 15 لاکھ روپے کی ہوگی۔ کتنے کی ہوگی؟ ہاں کتنے کی؟ 5 لاکھ روپے کی۔ جو آج 10 لاکھ روپے کی چیز لے سکتے ہیں، وہ آئندہ 5 سالوں میں وہ آپ کو 15 لاکھ روپے کی ملے گی۔ ویلیو 15 لاکھ نہیں ہوگی، ڈی ویلیو ہو جائے گا 5 لاکھ۔ اگر آپ، کیونکہ نوٹوں پر آ گئے، اگر آپ سونے پر آ جائیں، شریعت نے سونا کہا ہے کہ بھئی گنیاں چلیں گی، سونا چاندی چلے گا۔ اگر آج 10 لاکھ روپے کا سونا کسی کو دے دیں تو 5 سال کے بعد سونا ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ سونا کیا ہو جائے گا؟ وہ خود ہی 15 لاکھ کا ہو جائے گا، آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سارا سونا مارکیٹ میں آ جائے گا۔ ہر آدمی اچھا بھائی پاؤ سونا مجھ سے لے لو بھائی، تو قرض دینے والا کھڑا ہوگا کہ بھائی مجھ سے لے لو، میرا سونا بڑھ جائے، اس لیے کہ مجھ سے نہیں لو، اس لیے کہ میرے نوٹ کم ہو جائیں گے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو فیصلہ جس موقع پر دیا اور کیا ہے وہ میری آپ کی عافیت کے لیے کیا۔ اب ہم نے کیونکہ شارٹ کٹ ایسے استعمال کیے تو سب کا پیسہ ڈی ویلیو، بدگمانی اپنی جگہ موجود، دھوکہ دہی اپنی جگہ موجود، اور سونا دفن ہو گیا اور نوٹ اور کاغذ باہر آ گئے۔ تو بھائی اس لیے ٹرانزیکشن جب بھی سونے کی شکل میں ہوگی تو اس لیے شریعت مرا کہ کسی کو بھی قرض دینا ہو آپ نے تو بھائی قرض دیں، ضرور دیں، جس کا اطمینان ہو تو سونا قرض دے دیں، سونا قرض دے دیں کہ بھائی 5 تولے سونا تمہیں دے رہا ہوں، 5 تولے سونا لوں گا، جب مرضی دے دو، جب بھی دے گا تو سونا بڑا ہو۔ جب بھی جو آج کا بوڑھا ہے نا، آج کا بوڑھا ہے جس کی عمر 40 50 سال 60 سال 70 سال ہے، اس نے روپوں میں سونا اپنے بڑوں کو خریدتے دیکھا ہے، 250 300 400 500 700 900 1100۔ جو آج بوڑھا ہے نا، آج بوڑھا، اس نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کو روپوں میں سونا خریدتے دیکھا ہے، اور آج 1,09,000 10,000 11,000 آن اینڈ آف، شاید آج کے ریٹ 9,000 اور 700 800 روپے، 1 لاکھ روپے 1 تولہ، اور 1 تولہ 250 300 روپے خریدتے دیکھا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس 10 20 50 سال پرانا سونا ہو تو ارب پتی تو ویسے ہی بن جائے گا وہ۔ شریعت نے کہا کھاؤ موج کرو، ہم نے کہا ذلت سے کھانا، عزت سے نہیں کھانا۔
بدماشی سے کھانا ہے، برکت والا نہیں کھانا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، قربانی کرو۔ تو قربانی کے احکامات ہیں۔ جب قربانی دینا آ جائے گا تو پھر کرنا بھی آ جائے گا۔ ابھی ہمیں قربانی کرنی نہیں آتی، جب قربانی دینی آ جائے گی تو پہلے دینی آئے گی پھر کرنی آئے گی۔ بغیر قربانی دیے ہم نے کرنا شروع کر دیا، اس لیے قربانیاں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔